الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج وقال تبارك وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنی علما آمین۔ تمام تعریف حمد و ثنا کبریائی بزرگی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لائق و زیبا ہے جو سارے جہاں کا میرا آپ کا تنہا خالق تنہا مالک تنہا حاکم تنہا رازق ہے۔ انگد درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں پیغمبروں رسولوں پر، بالخصوص جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ قابل احترام نوجوانوں، بزرگوں اور خواتین اسلام، خطبہ مستونہ کے بعد میں نے سورہ توبہ کی ایک مشہور معروف آیت پڑھی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ نے فرمایا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک اللہ کے یہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے اس وقت سے جب سے اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی ہے۔ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی مضبوط دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، لہذا تم اپنے نفسوں اپنے جانوں پر ظلم نہ کیا کرو۔ قرآن مجید کی یہ آیت ہمیں
تعلیم دیتی ہے کہ اللہ کے یہاں مہینوں کی تعداد اس وقت سے 12 ہے جب سے اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق کی ہے۔ ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ وہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ صحیح حدیث میں نبی نے فرمایا ہے کہ السنۃ 12 شہرا منها 4 حرم 3 متوالیات ذو القعدہ وذو الحج والمحرم ورجب ذر الذي بین جمادی و شعبان۔ نبی نے فرمایا کہ مہینوں کی تعداد 12 ہے، جن میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ ان میں سے ذو القعدہ، ذو الحج، محرم جو 3 پے در پے ہیں، اور ایک رجب کا مہینہ ہے الذی بین جمادی و شعبان جو جمادی اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ ان دونوں دلیلوں کی روشنی میں یہ ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ کے یہاں مہینوں کی تعداد 12 جن میں سے 4 حرمت والے مہینے، ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم کا مہینہ بھی ہے، جس مہینے سے ہم اور آپ ابھی گزر رہے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر اور تمام دلائلوں کے مد نظر اگر دیکھا جائے تو حرمت والا مہینہ جو محرم کا مہینہ ہے، اس مہینے کی بہت ساری اہمیت ہیں، بہت ساری فضیلتیں ہیں، اس کے بہت سارے پہلو بھی ہیں۔ ایک اہمیت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ نبی نے فرمایا کہ یہ حرمت والا مہینہ کیا ہے؟ حرمت والا مہینہ فلا تظلموا فیہن، یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے، اس میں تم ظلم نہ کیا کرو۔ ظلم سے کیا مطلب ہے؟ ظلم سے مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کی لڑائی جھگڑے، قتل و غارت گری، فساد سے، برائی سے اور ہر نافرمانی سے، اللہ اس رسول کی نافرمانی سے اجتناب کیا جائے، امن و سکون کو برقرار رکھا جائے۔ زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ بھی اس مہینے کے تقدس کا احترام کیا کرتے تھے، جنگ و جدال کو، قتل و غارت گری کو روک دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس مہینے کے اس تقدس کو برقرار رکھتے ہوئے فرمایا ہے فلا تظلموا فیہن، تم اپنے نفسوں پر جو ظلم نہ کرو۔ ان حرمت والے مہینوں میں ایک مسلمان کو ہر طرح کے فتن و فساد سے، لڑائی جھگڑوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہر وہ عمل جو اللہ کے رسول کی نافرمانی والا ہو، اس سے بھی اجتناب کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے مہینوں میں سے ایک محرم کا مہینہ ہے۔ اس کی اہمیت یہ بھی ہے کہ اسلامی کیلنڈروں میں سے سب سے پہلا مہینہ محرم کا مہینہ ہوتا ہے۔ محرم کے مہینے سے ہی اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے۔ جب اس مہینے کا آغاز ہوتا ہے تو ایک فرض ہمارا یہ بھی بنتا ہے کہ جس طریقے سے مختلف اداروں میں، کمپنیوں میں، انجمنوں میں، ویلفیئر سوسائٹیوں میں ہر سال کے اختتام پر لوگ اس کا محاسبہ کرتے ہیں، اس کا جو ہے محاسبہ کرتے، کتنا ہم نے کھویا، کتنا ہم نے پایا، کیا کمیاں رہ گئی تھی، کیا ہم کو کرنا چاہیے تھا، ایسے ہی ہر مسلمان کو، ہر شخص کو جب بھی محرم کا مہینہ اسلامی کیلنڈر ہے اس سے آغاز ہوتا ہے تو ہمیں بھی سابقہ سال میں ہم نے کیا کیا گناہیں کی تھی، ہم نے کتنی نمازوں کو چھوڑا، ہم نے کتنے کی دلوں کو دکھایا، کتنے کو ہم نے حقوق ہم نے مار لیا، کتنوں کی ہم نے غیبتیں کی، یہ تمام چیزوں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا، اس کا لائحہ عمل ہمیں بتانے کی سخت ضرورت ہے۔ اس طریقے سے شریعت اسلامیہ میں محرم الحرام کی اہمیت کئی پہلوؤں میں سے ہے۔ ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ روزوں کے اعتبار سے ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم کے ہی قرار دیے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے ماہ محرم کی اہمیت یہ بھی ہے کہ اس محرم کے مہینے کو شہر اللہ کہا گیا ہے، اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے زمانہ اللہ بنانے والا ہے، سارے مہینے اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن خصوصاً محرم کے مہینے کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے شہر اللہ کہا ہے۔ جس مہینے کو اللہ نے اپنی طرف نسبت کیا ہو وہ اس مہینے کے تقدس اور احترام کو، اس کی عظمت کو اجاگر کرتی ہے۔ لہذا اس مہینے کو شہر اللہ کہنا، اور یہ وہ مہینہ جو اسلامی کیلنڈر سے آغاز ہوتا ہے اور یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے، تو اس اعتبار سے اس کی کئی پہلوؤں سے اس مہینے کی عظمت، اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اس مہینے میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟
ہماری ذمہ داری کیا عائد ہوتی ہے؟ ماہ محرم کی اہمیت تو ہم نے جان لیا، جاننے کے بعد ہم پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ہمیں نئے سال کی پلاننگ کریں۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ جس طریقے سے ہر سال کے اختتام پر جو ہے کمپنی، ایک ادارہ پورا حساب لیتا ہے، کتنا نفع ہوا، کتنا نقصان ہوا، کیا کمیاں رہ گئی، کیا کرنا چاہیے تھا، ایسے ہر مسلمان کو اپنی کمیوں کو نظر رکھتے ہوئے اس کو دور کرنے کا عہد کرے۔ نئے سال جیسے جیسے سال مہینہ گزر رہا، آگے بڑھ رہا ہے، ہم اور آپ موت کے اسی بقدر قریب ہوتے جا رہے ہیں، بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اسی لحاظ سے جب ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں تو ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، جو ہم میں کمیاں رہ گئی تھی اس کو دور کریں۔ نمازوں میں کمی، نمازوں میں کوتاہی ہوتی تھی، یہ عہد کرے کہ انشاءاللہ ان سال جو ہے ضرور نمازوں کی پابندی کریں گے، زکوٰۃ پوری ادا کریں گے، لوگوں کے حقوق ادا کریں گے، رشتوں کو جوڑیں گے، والدین کی خدمت کریں گے، غریبوں کا خیال کریں گے۔ اگر جو ہمیں کرنا چاہیے شریعت کی روشنی میں، وہ تمام کام کرنے کا عہد اور منصوبہ بھی ہمیں بنانا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ ماہ محرم میں ایک اور کام ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے کہ اس مہینے میں روزوں کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے، روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں نبی نے فرمایا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، نبی نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم کے روزے ہیں۔ یہ مہینہ روزوں کا مہینہ ہے، اس مہینے میں کثرت سے روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ رمضان کے فرض روزوں کے بعد سب سے عظیم اور سب سے افضل روزے ماہ محرم کے روزے ہی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں نبی سے پوچھا گیا ای الصلاۃ افضل بعد المکتوبہ، نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ وای الصیام افضل بعد شہر رمضان، اور رمضان کے بعد سب سے افضل کون سے مہینے کے روزے ہیں؟ تو نبی نے فرمایا افضل الصلاۃ بعد الصلاۃ المکتوبہ الصلاۃ فی جوف اللیل، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، جسے اور آپ تراویح کی نماز کہتے ہیں۔ جیسے ماہ رمضان میں تراویح تہجد کا اہتمام ہم اور آپ کرتے ہیں، ایسے ہی ماہ محرم کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ نوافل کا اور رات کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ وہ نماز ہے جو اللہ کے یہاں فرض نماز کے بعد سب سے افضل ہے۔ اس مہینے میں خاص طور سے اہتمام اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور حرمت والے مہینے کے اعتبار سے یہ عظمت ہے کہ جو بھی نیکیاں اس ماہ میں کی جاتی ہیں ان نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھ چڑھ کر دیا جاتا ہے، اور جبکہ گناہوں کا بدلہ بھی بڑھ چڑھ کر ملتا ہے اس مہینے کے اندر۔ تو اس لیے اس مہینے میں جو نماز ہم پڑھیں گے نوافل کا، اس کا ثواب دیگر مہینوں کے نسبت زیادہ اجر و ثواب اللہ ہم کو دے گا۔ تو یہ نبی نے جواب دیا ہے۔ اور آگے آپ نے فرمایا وہ افضل الصیام بعد شہر رمضان صیام شہر اللہ المحرم، ماہ رمضان کے بعد افضل ترین روزے ماہ محرم کے روزے ہیں۔ تو لہٰذا اس مہینے میں عہد کریں، ہماری ذمہ داری ہے کہ رمضان کے روزوں کی طرح ماہ محرم میں زیادہ سے زیادہ روزوں کا اہتمام کریں۔ یاد رکھیں یہ رمضان کے مہینوں کے بعد یہ جو روزے رکھے جاتے ہیں ماہ محرم کے، یہ فرض نہیں ہے، یہ فرض نہیں، یہ افضل روزے ہیں، یعنی اس کا اجر و ثواب ماہ محرم کے روزوں کا دیگر مہینوں کے بنسبت زیادہ ملتا ہے، لیکن رمضان کے روزے تو فرض ہیں جس کی جو ہر حال میں پوری کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ماہ محرم کے روزوں کے متعلق سے ایک حدیث یہ بھی آتی ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ اخبرنی بشہر اصومہ بعد رمضان، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے بعد اگر کسی مہینے میں میں روزے رکھنا چاہوں تو آپ کس مہینے کی تجویز آپ مجھے فرمائیں گے؟ تو نبی نے جواب دیا ان کنت صائما شہرا بعد رمضان فصم المحرم فإنه شہر اللہ۔ جامع ترمذی میں نبی نے فرمایا کہ نبی نے جواب دیا علی کو کہ اے علی اگر تم رمضان کے بعد کسی مہینے میں روزوں کا اہتمام کرنا چاہتے ہو تو ماہ محرم کے روزوں کا اہتمام کرو، فإنه شہر اللہ، اس لیے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے،
یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو ان تمام دلیلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے یہاں رمضان کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم کے روزے ہیں، ثواب کے اعتبار سے، اجر کے اعتبار سے زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ تو اس مہینوں میں زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے نوافل کا، بالخصوص عاشورہ کے روزوں کا اہتمام ضرور ہمیں کرنا چاہیے۔ عاشورہ کا دن کسے کہتے ہیں؟ عاشورہ کا دن محرم کی 10 تاریخ کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ اگر اس دن ہم روزہ رکھیں گے، اس کی بھی فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ یہودی عاشورہ کے دن کا یعنی محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو نبی نے پوچھا ما هذا اليوم الذي تصومونه، کیا ماجرا ہے تم اس دن 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا قالوا هذا يوم عظیم، یہودیوں نے کہا یہ بڑا عظیم دن ہے، انجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه۔ کہتے ہیں یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی، فرعون کو اس کی قوم کو اسی دن غرق کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بطور شکر 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے، تو لہذا ہم بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ یہ یہودیوں کا جواب تھا۔ تو نبی نے کیا فرمایا؟ فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ۔ تو نبی نے فرمایا تب تو ہم تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں اور تم سے زیادہ ہم قریب ہیں موسیٰ کے، لہذا ہم بھی اس دن روزہ رکھیں گے۔ لہذا نبی نے بھی عاشورہ کا روزہ رکھا اور اپنی امت کو بھی عاشورہ کے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو لہذا نبی کا عمل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ یعنی محرم کے 10 تاریخ کے روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ کیا ثواب ہے، کیا فضیلت ہے اس کی، یہ بھی جان لیجیے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی نے فرمایا ہے، نبی سے پوچھا گیا سئل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم عاشورہ قال یکفر السنۃ الماضیہ، نبی سے یوم عاشورہ کے روزے کے متعلق پوچھا گیا کہ کیا فضیلت ہے، تو آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، یوم عاشورہ کا ایک دن کا روزہ پچھلے 1 سال کے گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کا کتنا ہم پر احسان اور مہربانی ہے کہ دنوں میں، مہینوں میں اللہ نے راتوں میں کچھ ایسے لمحات، کچھ ایسی راتیں، کچھ ایسے ایام اللہ نے ہمیں دیے ہیں کہ مختصر سی چھوٹی سی محنت کے ذریعے سے بہت زیادہ اجر و ثواب ہم کما سکتے ہیں۔ انہی میں سے یوم عاشورہ کا دن بھی ہے۔ محرم کی 10 تاریخ کا ایک دن کا روزہ رکھیں گے تو اس سے سابقہ سال کے جو صغیرہ گناہ ہیں، ایک مکمل سال کے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا ہم پر احسان ہے، اس کی بڑی مہربانی ہے۔ جب نبی نے یوم عاشورہ کا روزے کا اہتمام کیا، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی سے کہا گیا یا رسول اللہ انہ یوم تعظمہ الیہود والنصارى، اے اللہ کے رسول یوم عاشورہ کا یہ عظیم دن ہے جس کی تعظیم یہود و نصارہ بھی کرتے ہیں۔ نبی اس دن کا روزہ رکھتے تھے تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول یہ وہ عظیم دن ہے کہ جس کی تعظیم یہود اور نصارہ بھی کرتے ہیں۔ نبی نے فرمایا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ الْيَوْمَ التَّاسِعَ، اگلا سال اگر آئے گا تو انشاءاللہ ہم 9 کا بھی روزہ رکھیں گے، محرم کی 9 روزہ بھی رکھیں گے۔ فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ، لیکن اگلے سال کے آنے سے پہلے رسول کی وفات ہو جاتی ہے۔ تو ان حدیث کے الفاظ کی نظر میں علماء محدثین لکھتے ہیں کہ نبی کا یہ کہنا کہ اگر اگلا سال آئے گا تو ہم 9 کا روزہ رکھیں گے، یہ ہو سکتا ہے کہ اگلے سال آپ زندہ ہوتے تو آپ 10 کے بجائے 9 کا روزہ رکھتے۔ بعض کہتے ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ مخالفت یہود میں 10 کے ساتھ ایک دن پہلے 9 کا بھی روزہ رکھتے تھے۔
تو لہٰذا یہ دو دلیلوں کی روشنی میں محدثین لکھتے ہیں کہ مخالفت یہود میں، یہود چونکہ 10 تاریخ کی تعظیم میں روزہ رکھا کرتے تھے، نبی نے بھی رکھا ہے اور اگلے سال 9 کا رکھنے کا ارادہ فرمایا ہے، تو اس بنیاد پر ہمیں چاہیے کہ محرم کی 9 تاریخ اور 10 تاریخ کی روزے کا اہتمام کریں تاکہ اس دن کے روزے سے سابقہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جائے۔ محدثین یہ بھی لکھتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں یا وہ جو روایتیں آتی ہیں کہ 10 کے ساتھ مخالفت یہود میں 11 کو شامل کر لیا جائے، محدثین اس روایت کو ضعیف قرار دیتے ہیں، تو لہذا افضل روزہ یہی ہے کہ محرم کی 9 اور 10 کو روزہ رکھا جائے، اور اگر کوئی 10 محرم کا ہی روزہ رکھتا ہے تو یہ بھی قابل قبول ہے، کافی ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، البتہ افضل ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے۔ 10 اور 11 کی جو باتیں آتی ہیں روایت، اس کو محدثین نے ضعف قرار دیا ہے، تو لہذا اہتمام کریں، اس مہینے کی 9 تاریخ کا روزہ رکھیں گے اور 10 تاریخ کا روزہ رکھیں گے تاکہ ہمارے اور آپ سے جو بھی صغیرہ گناہ ہوئے ہیں جس کو ہم اور آپ شمار نہیں کر سکتے ہیں، اللہ کا ہم پر احسان ہے، مہربانی ہے، اس ایک دن کے روزے سے، 2 دن کے روزے سے ہمارے صغیرہ گناہ انشاءاللہ معاف ہو جائیں گے۔ تو لہذا اس مہینے کے اندر ہمیں پلاننگ کے ساتھ خاص طور سے روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، خصوصاً یوم عاشورہ کے روزے کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ لیکن ہم نے خطبہ مسنونہ کے اندر جو آیتیں ہم نے پڑھی اس کی روشنی میں یہ بات جانی ہے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ماہ محرم کا مہینہ ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ اس مہینے میں ظلم نہ کیا کرے، گناہوں سے اجتناب کرے، ہر طرح کی معصیت، ہر طرح کی نافرمانی، ہر طرح کے گناہوں سے بالکل اجتناب کیا جائے۔ جتنی تاکید اس مہینے کی تعظیم کا لحاظ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلمان اسی بقدر زیادہ اس امت کی تقدس کی پامالی کرنے لگے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جہاں اس مہینے میں ہمیں جو کام کرنے چاہیے، اس مہینے کے علاوہ اس کام کے علاوہ آج بہت سارے لوگ وہ کام کر بیٹھ رہے ہیں جس کا شریعت سے دور دور تک کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس مہینے کے اندر دیکھیں گے کہ خاص طور سے ماہ محرم جیسے ہی آغاز ہوتا ہے، بہت سارے نام نہاد مسلمان اپنے کپڑوں کو بدل لیتے ہیں، اور اس مہینے میں خصوصاً نوحہ ماتم پرسی کرتے ہیں، اپنے رخساروں کو پیٹنا، اپنے بالوں کو نوچنا، نوحہ کرنا، چیخنا، چلانا، یہ سب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے غم میں کیا جاتا ہے۔ تو نبی نے فرمایا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی نے فرمایا اربع فی امتی من امر الجاہلیت لا یترکونہن، 4 کام ایسے ہیں جنہیں میری امت کبھی چھوڑنے پہ راضی نہیں ہوگی۔ نبی نے بہت پہلے بتا دیا کہ 4 اعمال ایسے ہیں جس کو میری امت چھوڑنے پہ آمدہ نہیں ہوگی، اور آج یہی وجہ ہے کہ آج بہت سارے مسلمان کے 4 امور میں ملوث پائے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا الفخر فی الاحساب والطعن فی الانساب والاستسقاء بالنجوم والمیاح، یہ 4 اعمال ہیں۔ آپ نے فرمایا الفخر فی الاحساب، فخر و فاخر کرنا، یعنی کہ فخر کرنا، غرور کرنا حسب نسب پر، میں فلاں خاندان سے ہوں، میں فلاں خاندان سے ہوں، ہمارے باپ دادا میں یہ خوبیاں تھیں، اس طریقے سے اپنے خاندان پر فخر کرنا۔ وہ طعن فی الانساب، اور دوسروں کے خاندانوں میں، دوسروں کی نسب میں طعن کرنا۔ آپ کا خاندان چھوٹا ہے، آپ چھوٹی ذات سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے باپ میں، آپ کے آباء و اجداد میں یہ جو ہے کمیاں ہوا کرتی تھی، تو عیب نکالنا، طعن کرنا، یہ بھی آج پایا جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے کہ ہم فلاں سید خاندان سے ہیں، ہم عمل دیکھیں گے تو عمل اس کے بالکل مخالف ہے، نہ چہرہ سنت رسول کے مطابق ہے، نہ کپڑا سنت رسول کے مطابق ہے، نہ ان کی بات چیت نبی سے متعلق ہے، تمام تر باتیں خلاف شرع کریں گے، لیکن بس یہ ہم فلاں خاندان سے ہیں، سب کچھ معاف ہے، استغفر اللہ۔ تو اس طریقے سے اپنے خاندان پر فخر کرنا، دوسروں کے خاندان کو طعن کرنا نسب میں، یہ جو ہے نا جاہلیت کے اموروں میں سے جس کو امت کبھی چھوڑنے پہ آمدہ نہیں ہوگی۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے فرمایا نجوم، یعنی کہ بارشوں کے ذریعے سے، ستاروں کے ذریعے سے بارش احوال معلوم کرنا کہ فلاں ستارے سے بارش ہوئی ہے۔
بارش اللہ اتارنے والا ہے، لیکن یہ کہنا کہ فلاں بارش جو فلاں ستارے کی جانب سے ہوئی ہے یہ بھی جاہلیت کے اموروں میں سے ہے۔ والنیاحہ، اور چوتھا عمل ہے نوحہ کرنا، چیخنا، چلانا، گریبان چاٹنا، بالوں کو نوچنا، کپڑے پھاڑنا، یہ تمام نیاحہ نوحہ ہے۔ یہ 4 عمل ایسے ہیں جس کو میری امت کبھی چھوڑنے پہ راضی نہیں ہوگی۔ آپ نے فرمایا وقال النائحة اذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من حرب۔ آپ نے فرمایا نوحہ کرنے والی اگر اپنی موت سے پہلے توبہ نہیں کرے گی، نوحہ کرنے والی، ماتم پرسی کرنے والی اپنی موت سے پہلے اگر توبہ نہیں کرے گی تو قیامت کے دن اسے اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اسے تارکول کا لباس اور خارش کا کپڑا پہنایا جائے گا۔ تارکول ایک ایسا کپڑا ہے جس میں بہت زیادہ بدبو ہوتی ہے، بہت زیادہ بدبو ہوتی ہے، چمڑے کو چمٹنے والی ہے، آگ سب سے جلدی لگنے والی ہے، بھڑکانے والی ہے، بڑا گندا ہوتا ہے۔ تو ایسا تارکول کا کپڑا اور پھر خارش والا کپڑا لباس پہنایا جائے گا اگر ایسی عورتیں اپنی موت سے پہلے توبہ نہیں کرتی ہیں۔ یقیناً کہ اسلام بالکل یہ نہیں کہتا ہے کہ کسی کی وفات پر غم نہ منایا جائے، یقیناً اسلام کے دائرے میں، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ماتم پرسی کرنا جائز ہے، لیکن چیخنا، چلانا اور جو ہے نا باہر سے خواتین کو بلا کے جو ہے نا کرائے پہ بلا کے جو ہے نا وہ ماحول بنانا رونے کے، یہ تمام تر چیزیں جہالت کے اموروں میں سے ہیں جس کو امت چھوڑنے پر راضی نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ آج شہادت الحسین رضی اللہ عنہ کے غم پر بہت سارے نام نہاد مسلمان ماتم کرتے ہیں اور نوحہ کرتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں۔ اس مہینے میں جو ہے کالے کپڑے پہنتے ہیں، چاہے موسم گرما کا ہو یا سردی کا ہو، اپنے جوتوں کو نکال لیتے ہیں، کالے جھنڈے لے کے نکلتے ہیں، صندوقیں یا پھر تعزیے لے کر نکلنا ہے، زیورات کو نکال دینا۔ اس مہینے میں سمجھنا کہ یہ منحوس مہینہ ہے، اس مہینے میں شادی بیاہوں سے رک جاتے ہیں۔ محرم سے پہلے بہت ساری شادیاں آپ دیکھیں گے، لیکن محرم کے مہینے میں شادی سے باز آ جاتے ہیں، اس مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرتے ہیں، لیپا توپی کرتے ہیں، قبرستان میں ہجوم لگ جاتا ہے، سبیل لگائی جاتی ہے، نظر و نیازیں مانا جاتی ہے، شربتیں بانٹی جاتی ہیں۔ بہت ساری بدعات، بہت ساری خرافات ہیں جو ہے نا بہت زمانے کے بعد لوگوں نے ایجاد کر لیا ہے، اس کا دور سے شریعت سے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسی مجلسوں میں ایسے لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا، تعاون کرنا، ساتھ دینا بھی گناہ ہے۔ لہذا اس مہینے میں ہمیں جو کام کرنا ہے صرف روزوں کا اہتمام کرنا ہے، نیکی کرنا ہے۔ غم منانا یہ بالکل اسلام میں جائز نہیں ہے۔ یقیناً اور کون ایسا مسلمان ہے جس کو شہادت حسین پر غم نہیں ہے؟ ہمیں غم ہے، ہر مسلمان کو غم ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کو بڑی بے دردی سے مظلومانہ شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ ہم مانتے ہیں، ہم کو ان کی شہادت پر غم ہے، لیکن ہم ان کی شہادت کو اللہ تقدیر ہم مانتے ہیں، یہ قضاء الہی مانتے ہیں، مقدر میں لکھا ہوا تھا وہ ہو چکا ہے، اتنا ہی ہم مانتے ہیں، لیکن اس پر غم منانا یہ شرعاً بالکل جائز نہیں ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ شریعت میں، تاریخ اسلام میں کتنے ایسے صحابہ کرام ہیں جن کو بے دردانہ طریقے سے شہید کر دیا گیا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، آپ کے ابو جان علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، ایسے ہی عمر فاروق کو شہید کر دیا گیا، بڑے بے دردی سے بہت سے صحابہ کرام کو شہید کیا گیا، حمزہ رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا، نبی کے سگے چچا تھے، آپ کو مارا گیا، آپ کے جسم سے کھلواڑ کیا گیا۔ اتنا خوش ہونے کے باوجود بھی نبی نے کیا فرمایا؟ سید الشہداء، تمام شہیدوں کے سردار امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ہے۔ اتنے صحابہ کی شہادتیں ہوئی ہیں، لیکن ایک صحابی کی شہادت پر غم منانا یہ بالکل انصاف کے خلاف ہے میرے بھائیوں۔ لہذا جو نوحہ ماتم پرسی کی جاتی ہے شریعت اسلام کے خلاف ہے۔ اور یاد رکھیے کہ حسین رضی اللہ عنہ سے محبت ہے، یہ وہ صحابی ہے میرے بھائیوں جس کے بارے میں نبی نے فرمایا اللہم انی احبها فاحب، اللہم انی احبهما فاحبها، اے اللہ میں حسن حسین دونوں سے محبت کرتا ہوں، لہذا تو بھی ان سے محبت فرما لے۔ آپ نے فرمایا من احبهما فقد احبنی ومن ابغضهما فقد ابغضنی، جس نے حسن حسین سے محبت کی
اس نے نبی سے محبت کی، اور جس نے حسن حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ ہم محبت کرتے ہیں حسن حسین سے، تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن کام وہی کریں گے جو اسلام میں نبی سے ثابت ہوگا۔ لہذا ان کی شہادت پر غم منانا تو جائز ہے، افسوس ہے، لیکن نوحہ کرنا یہ شریعت کے نبی کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس مہینے میں ایک اور کام جو دیکھنے کو ملتا ہے میرے بھائیوں، جیسے ہی ماہ محرم کا آغاز ہوتا ہے بہت سارے نام نہاد مسلمانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ عظیم اور مقدس عظیم شخصیات جو نبی کے صحابہ ہیں، نبی کے ساتھی ہیں، نبی کے شاگرد مبارک ہیں، جنہوں نے ہر موقع پہ اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا، وہ عظیم شخصیات جنہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا گیا ہے، ایسے صحابہ کرام کو بہت سے نام نہاد مسلمان طعن کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، انہیں برا بلا کہتے ہیں، انہیں گالیاں دیتے ہیں، حالانکہ نبی نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو۔ جو لوگ جو خوارج اور جو معتزلہ مسلمان جو صحابہ کرام کو گالی گلوچ دیتے ہیں، ظالم، فاسق جیسے الفاظ سے نوازتے ہیں، وہ یاد رکھے نبی نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو۔ آپ نے فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس نے بھی میرے صحابی کو گالی دی اس پر اللہ کی، فرشتوں کی، دنیا کے سارے لوگوں کی لعنتیں ہو۔ یہ وہ عظیم شخصیات ہیں جس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ اگر تم ان کی برابری کے لیے ایک آدھا مد بھی خرچ کرو گے، اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو گے تو تمہارا جو خرچ کرنا ان کے آدھے مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی صحابہ کا آدھا مد خرچ کرنا اور ہمارا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا، تب بھی ہم صحابہ کی برابری حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ عظیم شخصیات تھی، ایسے عظیم شخصیات کو برا بلا کہنا، گالی گلوچ کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، لعنت کا موجب ہے میرے بھائیوں۔ اسی لیے ہمیں اس موقع پہ صحابہ کا دفاع کرنا چاہیے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، جیسے نبی نے دفاع کیا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب ان منافقین سے کہا جاتا تھا کہ تم ان صحابہ کی طرح ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے تھے، قالوا، منافقین کہنے لگے أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم ایمان لائیں گے جیسے یہ بیوقوف ایمان لائے ہیں؟ یہ صحابہ کو بیوقوف کہا کرتے تھے۔ اللہ نے دفاع کیا صحابہ کا، الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار تم بیوقوف ہو، میرے صحابہ بیوقوف نہیں ہے، صحابہ بیوقوف نہیں ہے۔ اللہ نے دفاع کیا، بیوقوف کہنے والے بیوقوف ہیں، صحابہ بیوقوف نہیں ہے۔ تو ایسے ہی جو بھی صحابہ کو برا بلا کہتا ہے ہم دفاع کریں گے، یعنی جیسے ہم پر کوئی حملہ کرتا ہے ہم کیا کرتے، آڑ بناتے ہیں، روکتے ہیں، ایسے جو بھی صحابہ کو برا بلا کہتا ہے ہم ان کا کیا کریں گے، صحابہ کا دفاع کریں گے، ان سے دوری اختیار کریں گے۔ بہرکیف بہت ساری باتیں تھیں، تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں کیا کرنا چاہیے، روزوں کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنا چاہیے۔ یہ نوحہ ماتم پوسی کرنا اس مہینے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو جو ہم نے ماہ محرم کے متعلق جو باتیں سنی ہیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔